بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون نے آیت الکرسی کے بارے میں پوچھا کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ نماز کے بعد پڑھیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرائض کے بعد پڑھنا ہے یا پورے سنن نوافل ختم کرنے کے بعد پڑھنا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز کے بعد کی کوئی بات کہی ہے تو اس سے مراد فرائض ہوتے ہیں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنن نوافل تو مسجد میں پڑھتے ہی نہیں تھے، آپ فرائض پڑھتے تھے۔ کوئی وظیفہ پڑھنا ہے مختصر سا پڑھا، یا جیسے فجر کے بعد آپ کو خواب بیان کرنا چاہتے تھے تو آپ خواب بیان کرتے اور اس کی تعبیر بیان کرتے، یا صحابہ کرام کے خواب سن کے تعبیر بیان کرتے اور اپنے حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس لیے آیت الکرسی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے فضیلت بیان ہوئی ہے، تو جیسے ہی فرض ختم ہو پھر اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سنن نوافل کے بعد پڑھیں تو کیا وہ فضیلت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بہرحال اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف رکھیں گے، کیونکہ جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، جس انداز سے، جس طریق سے، جن اوقات میں، جس صورتوں میں ہمیں بعین ہی ان کو اختیار کرنا ہوگا، اور وہ فضیلتیں انہی صورتوں اور انہی اوقات کے ساتھ مقید ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی حکمت کو بہتر جانتے ہیں۔ اگر ہم اس کو محل سے ہٹا دیتے ہیں، جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، تو پھر ایک حسن ظن تو اللہ کی ذات سے قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم شریعت کو ہی بدل دیں۔ نبی کریم کو فجر کے بعد کہیں اور میں کہوں عصر کے بعد بھی پڑھ دیں تو انشاءاللہ فضیلت مل جائے گی، مجھے کہاں سے اختیار ہوگی؟ اگر فجر کے بعد کہا ہے تو فجر کے بعد ہی فضیلت ملے گی، عصر کے بعد نہیں۔ تو اس میں خاص بعض اوقات فرض کا لفظ سرکار نہیں کہتے، لیکن مراد فرائض ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو فالو کریں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہمارے امام صاحب نے شاید عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر نہیں کہی، چلے گئے، اور جب کھڑے ہوئے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ بھی اتنا آہستہ کہا کہ لوگوں کو سنا نہیں۔ نتیجہ نکلا کہ کچھ لوگ جب آپ نے سجدے کی تکبیر کہی تو پیچھے والے کو رکوع میں چلے گئے، اور جو جانتے تھے وہ سجدے میں چلے گئے، اور نماز میں ڈسٹربنس پیدا ہو گئی۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ تکبیر اگر رکوع کی نہیں کہی تھی، یہ سنت تھی، ایسے ہی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد سنت ہے، سجدے کی تکبیر بھی سنت ہے، ان کے ترک پر کوئی سجدہ صحف تو نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی ہوا ہوگا کہ امام صاحب کسی سوچ میں ہوں گے، فکر میں ہوں گے، انتقال ذہن کہیں اور ہوگا، التفات ذہن کہیں اور ہوگا، اور وہ بلند آواز سے نہ کہہ سکے۔ ہونا نہیں چاہیے تھا ایسا، کیونکہ اس کا نتیجہ نکلا کہ تمام مقتدی، بہت سے مقتدی ڈسٹرب ہو گئے۔ لیکن اگر یہ کبھی کبھار ہوا ہے تو یہ ایک تقاضائے بشری کے تحت ہی ہوا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ہم بھی بعض اوقات، آپ بھی کبھی کسی معاملے کے اندر کوئی غلط لفظ منہ سے اچانک نکل جاتا ہے، سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم چیز کو بھول جاتے ہیں، تو اس طرح اگر کبھی کبھار ہوا ہے تو امام صاحب کی ذہنی پریشانی پر ہو سکتا ہے وہ ڈپریسڈ ہوں، کسی چیز مسئلے میں بھی شکار ہوں، مسائل کا شکار ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ امام صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اور دیگر معاملات کیے جائیں۔ جن لوگوں کو ڈسٹربنس ہوئی، مثلا اگر وہ سجدے میں گئے اور لوگ اب رکوع کے اندر گئے ہیں، تو اس کا طریقہ، چونکہ سیکھتے تو ہے ہی نہیں نا ہم لوگ، اگر آپ دیر سے بھی گئے، آپ رکوع کرتے، وہ آدمی سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، امام صاحب چاہے اگلے سجدے میں ہوتے، آپ پیچھا کرتے کرتے حتیٰ کہ اگلے رکن کے اندر شامل ہو جاتے۔ اور چونکہ اس تاخیر کے کرنے کے اندر مقتدیوں کا قصور نہیں ہے، امام صاحب کا قصور ہے، تو گنہگار بھی نہیں ہوتے، ورنہ دیر کرنا منع ہوتا ہے، امام کے ساتھ ساتھ انتقالات کرنے ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے، اور یقیناً آپ امام صاحب کو بھی سنوائیں گے اور مقتدیوں کو سنوائیں گے، تو میری گزارش یہ ہے کہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ اغلاط بار بار ہوتی ہیں، کیا بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے، ہر تیسری نماز کے اندر ایسا ہو رہا ہے؟ تو پہلے امام صاحب کو پیار محبت سے ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھ کر تنبیہات کی جائے، اور اگر یہ سلسلہ نہ رکے تو یہ ایک امام کو معزول کرنے کے لیے شرعی عذر ہے، معزول کر سکتے ہیں، ان کو ہٹا سکتے ہیں امامت سے، اگر لگاتار ہوتا چلا جا رہا ہے تو۔ لیکن میرے غالب گمان ہے کہ ایسا لگاتار نہیں ہوتا، چنانچہ کبھی کبھار ہو تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہوتا ہے کہ مقتدی حضرات امام صاحب کے پیچھے عرصہ دراز سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ عالم بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، اور اتنی بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کوئی انتہا نہیں۔ ویسے تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، امام کی جگہ آپ کے والد صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، اور وہ بیچارے کسی تفکر کی وجہ سے یہی معاملہ کر دیں،
اور لوگ ان کے اوپر چڑھ جائیں، انہیں برا بھلا کہیں، کوئی گالی دینے لگے، آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ اور اس وقت کیا آپ اپنے والد صاحب کو ڈیفینڈ کریں گے یا آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر ایک اٹیک کر دیں گے لفظی اعتبار سے اپنے والد پر؟ اس وقت یقیناً آپ ڈیفینڈ کریں گے ان کو اور کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے، ہو گیا، تفکر میں ہوں گے، کوئی بات نہیں، لگاتار تو نہیں ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے، ادب ملحوظ رکھیں اور جو آپ کو تفصیل بتائی اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ اگر کسی آدمی کو یا کسی ادارے کو ہم زکوٰۃ دینا چاہیں اور اس میں گولڈ کی شکل میں زکوٰۃ دینا چاہیں، زیور کی شکل میں، تو کیا ڈائریکٹ یہ زکوٰۃ اس طرح دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر اس کی کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ جی بالکل، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صرف کیش کا ہونا، روپے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ گولڈ کی شکل میں دے سکتے ہیں، آپ دواؤں کی شکل میں دے سکتے ہیں، آپ فریج کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ جیسے کسی بچے کی شادی ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کے پیسے سے آپ نے ایک فریج خرید کر زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت سے اس کی ملکیت کر دیا، یہ صحیح ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو سامان آپ دیتے ہیں اس میں اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے جو دیتے وقت ہے۔ دیکھیں، آپ ایک چیز، ایک فریج خریدتے ہیں مثلا 50,000 کا، لیکن اگر آپ سیل کرنے جائیں تو بعض وقت 45,000 کا سیل ہو رہا ہے، تو سمجھ لیں 45,000 آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ سونے کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ سونا دے رہے ہیں اس وقت آپ اس سونے کی جو بھی اس کا کیرٹ ہے، 20 ہے، 22 ہے، 24 کیرٹ کا ہے، آپ سونار سے معلوم کریں، ڈلی کی شکل میں ہے، زیور کی شکل میں، بعض وقت اس سے بھی قیمت میں فرق آتا ہے کہ اتنا سونا ہے، میں یہ بیچنا چاہوں تو کتنے کا پڑے گا؟ تو وہ جب بتائے گا کہ اتنے کا ہوگا، بس آپ زیور دیں گے تو اتنی قیمت اپنے لکھ لیں کہ اتنی میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہاتھ میں کینولا لگا ہو تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اس کو لگا کر رکھیں کہ مزید ڈرپ چڑھے گی، اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے پھر وہ بار بار لگانا پڑتا ہے اور بہت بعضوں بڑے نازک ہوتے ہیں بیچارے، اذیت تکلیف بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور بعضوں کی تو رگ ہی نہیں ملتی ہے، بعض اوقات ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتا ہے وہ لگانے والا بھی، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر واقعی ہے پھر لگا رہنے دیں، اسی کے اوپر پانی بہا لیں، آپ کا وضو ہو جائے گا، چاہے اس کی ٹیپ کے نیچے پانی پہنچے یا نہ پہنچے۔ لیکن اگر دوبارہ ضرورت نہیں ہے یا 2-3 دن بعد ضرورت ہے اور آپ کے لگانے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہٹانے میں بھی آپ اتنا کوئی فیل نہیں کرتے، تو پھر اس کو بالکل ہٹانا ہوگا، کیونکہ اب آپ کے ساتھ شرعی عذر نہیں ہے۔ اب اگر یہ لگا رہے گا، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے مجبوری کی صورت میں رخصت ملے گی، اور اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے رعایت نہیں ہوگی۔ ایک بھائی کہتے ہیں کسی نے یوں کہا کہ 3 جمعے لگاتار نہیں چھوڑ سکتے، 1 یا 2 میں گنجائش ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہاں پر بھی وہی بات ہے جو میں بار بار اتنے عرصے سے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کو جب آپ خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اور اس کا ایک نتیجہ اپنے ذہن سے خود مرتب کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو اکثر انسان ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس کی لیمیٹیشنز، قیودات، لاز، قوانین، یہ بڑے مطلب بہت ہی نپے تلے ہوتے ہیں، اس میں ہماری ذاتی رائے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اب اسی کو دیکھ لیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے اس نے کفر کیا، یہ ہے حدیث۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار تو یہ فرما رہے ہیں 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے کفر کیا، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ 1-2 چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں، ایک بھی چھوڑنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ لہٰذا اس بھائی نے جو کہا بالغلط کہا، ان کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔